السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ رمضان نصف گزر چکا ہے اور اب آدھا ہی باقی رہ گیا۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا تو کیا تم میں سے کسی شخص نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرمان بتایا؟ یعنی کسی نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کر لیا کہ اب میں نفس کی نہیں سنوں گا اور نفس کو دبا دے اور اللہ کی مرضی کو آگے رکھے، تو کیا اس کو اپنا فالوور بنایا یا ابھی تک اسی کو فالو کر رہا ہے؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی ہیں؟ اب یہ دیکھیں، ہمارا پروگرام کافی دن سے آپ سن رہے ہیں، تو کیا ابھی تک ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے جو بھی آپ تک پہنچی ہیں؟ پھر آگے وہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا ہے کہ میں نے مثلا کہ جنت تک پہنچنا ہے، جنت الفردوس پانی ہے، اللہ کی رضا پانی ہے، تو ایسی منزلیں پانے کا شوق پیدا ہوا ہے؟ ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھیں اور برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ملامت کریں، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو پروفٹ کب کمائیں گے؟ اگر ابھی بھی نقصانات کو خیر باد نہیں کہنا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائی نہیں کرنی تو اور کب کرنی ہے؟ کہیں ہمارا حال بھی وہی تو نہیں جو حال اس چھوٹی مچھلی کا تھا؟ ایک کہانی ہے، کہتے ہیں ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی ڈال کے اور دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اس کو کھانے کے لیے دوڑی، وہیں ایک بڑی مچھلی نے اس کو روکا کہ اس کو منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تمہارے حلق میں چبھ جائے گا اور کوشش کے باوجود بھی نہیں نکلے گا۔ تمہارے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تم تڑپو گی، وہ خوش ہوگا، اس باریک ڈوری کے ذریعے وہ تمہیں باہر نکال لے گا، چھری سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مرچ مسالہ لگا کے آگ پر ابلتے تیل میں ڈال دے گا، اور 10 انگلیوں والے انسان اپنے 32 دانتوں سے چبا چبا کے تجھے کھائیں گے۔ یہ تمہارا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی سمجھانے کا حق ادا کر کے چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں اپنی عقل سے ریسرچ کی، نہ کوئی یہاں پہ شکاری ہے، نہ آگ، نہ کھولتا پانی، نہ مرچ مسالہ، نہ کوئی 10 انگلیوں والے آدمی، 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی بس جاہل ہے، ایسی ہی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی باتوں میں۔ اس نے خود ریسرچ کی اور بڑی مچھلی کی کسی بات کو بھی سچ نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، میرا مشاہدہ یہی ہے کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور ان کے اوپر زیادہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ بوٹی کو منہ میں ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کے باہر نکالا اور آگے وہی سب کچھ ہوا جو بڑی مچھلی نے بتایا تھا۔ کیا سمجھا اس سے؟ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات اور واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ بڑی مچھلی کی طرح کئی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی باتوں کو مان کے ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں، اور کئی لوگ چھوٹی مچھلی کی طرح سوچتے ہیں کہ جو انبیاء نے راستہ بتایا وہ تو پرانا راستہ تھا، اس کو چھوڑ کے اپنی ریسرچ کے ساتھ خود اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن موت کا کانٹا چبھنے کی دیر ہے، سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی جب ایک دفعہ پانی سے نکل گئی تو کبھی واپس نہیں گئی۔
इंसान भी दुनिया से जाएगा तो वापस नहीं आएगा। सेकंड चांस उस मछली को नहीं मिला, सेकंड चांस हम में से कभी किसी को नहीं मिलना। बस यही वक्त है, अगर हम समझ गए तो बहुत सारा फायदा कमा सकते हैं, अपनी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम ना समझे तो बहुत नुकसान है, इसलिए कि दोबारा ये वक्त कभी हासिल नहीं होगा, दोबारा कभी भी इस दुनिया में आना नहीं होगा। हम इसी दुनिया के झमेलों में पड़े में, इसी की दौड़ में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे में, और ये भूले में कि एक आखिरत है जिसमें आज की गई भी नेकियां ही काम आनी है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारी नादारी और फकीरी का डर नहीं है, मुझे तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी, तुम यानी तुम्हारे पास बहुत मालो दौलत होगा, जैसे कि तुमसे पहले लोगों के लिए आशाइश कर दी गई। फिर तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे जैसे कि तुमसे पहले लोगों ने किया था, फिर वो तुम्हें हलाक कर देगी, यानी ये दुनिया, जैसे कि इसने पिछले लोगों को हलाक कर दिया। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, अगर हम इस चीज का यकीन कर लें कि एक दिन अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होना, एक दिन इन सब बातों का जवाब देना, एक दिन मेरा एक एक अमल मुझे दिखाया जाएगा, उस दिन की हसरत से अगर बचना है तो मुझे आज कुछ करना है। खास तौर पे अल्लाह ताला ने ये दिन, ये महीना, ये सब हमें देख के ना बड़ा हम पर करम किया। जैसे हर दिन और हर महीना एक जैसा नहीं होता, इस तरह ये रमजान, ये औकात, जैसे जुमा का दिन, ये भी दूसरे दिनों जैसा नहीं है। हर वक्त की अपनी कुछ फजीलतें हैं, और जुमा तो बड़ा मुबारक दिन है। जुमे के दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पे सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इतना ये मुबारक दिन है, इसकी बरकतें हम समेटने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो दिन है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी घड़ी आती है कि जिसमें इंसान जो भी दुआ करे वो कबूल की जाती है। तो इस दिन की उस घड़ी को हम तलाश करने की कोशिश करें। और उलमा ने इस घड़ी के बारे में फरमाया कि खास तौर पे 2 टाइम्स ऐसी हैं जिसमें इस घड़ी को आप तलाश करें। एक जुमे की अजान से नमाज के मुकम्मल होने तक, दूसरा असर के बाद से मगरिब तक। तो हम अपनी बहुत सारी दुआएं कबूल करा सकते हैं। वैसे भी मगरिब से पहले तो इफ्तार के वक्त वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन देखिए ना, जब 2 फजीलतें मिल जाएं, यानी एक रमजान की भी फजीलत है, फिर एक जुमे की भी फजीलत है, तो 2 फजीलतें मिल गई तो और ज्यादा हमारे पास चांस है कि हम अपनी दुआ को कबूल करा लें। और जुमे के अजान से नमाज मुकम्मल होने तक तो है, और जो इस नमाज की तक पहुंचने में जल्दी करता है, पहले जाता है, अव्वल वक्त में जाता है, जैसे 5 औकात कहे जाते हैं जुमे के, तो हदीस में आता है जो पहले वक्त में आया जुमा पढ़ने के लिए तो उसके लिए ऊंट की कुर्बानी का अजर है, जो दूसरे वक्त में आया उसके लिए गाय की कुर्बानी का अजर है, जो तीसरे वक्त में आया मींढे की कुर्बानी का अजर है, जो चौथे वक्त में आया मुर्गी की, और 5वें वक्त में आया तो अंडे की कुर्बानी का। और जब इमाम मिंबर पे चढ़ जाए तो फरिश्ते फिर हाजिर होकर खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं, वो अपने सहीफे रजिस्टर वगैरह बंद कर देते हैं। तो जुमा मुबारक दिन है, इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी जुमे के लिए जाएं। खास तौर पे मर्द हजरात, औरतों के ऊपर तो जुमा फर्ज नहीं है, लेकिन मर्दों को चाहिए कि वो जल्दी जुमे का इत्माम करें और इसकी सालतें समेटने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिया, यानी इस उम्मत को। दूसरा दिन तो यहूद का दिन और तीसरा इतवार का दिन जो नसारा का है, लेकिन जो खास मुसलमानों के लिए दिन है जिस दिन वो अपनी इबादत को खालिस करें और इबादत पे तवज्जो दें, वो जुमे का दिन है। और फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करता है, फिर जल्दी अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचता है,
پیدل جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا، اور امام سے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور خطبہ سنتا ہے اور کوئی لغو بات نہیں کرتا، اس کو ہر قدم پر، یاد رکھیں، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے گھر سے مسجد کتنی دور ہے۔ اب مثلاً ہے کہ 100 قدم پہ ہے تو 100 سال کے روزوں کا ثواب اور 100 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو لہٰذا اس کی کوشش کریں کہ جلدی جائیں اور جمعے کے دن کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ بس جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب تھرسڈے نائٹ ہے، تھرسڈے کو جمعرات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو جمعے کی رات شروع ہو گئی اور پھر اگلا دن سارا جمعے کا دن ہے۔ امام ابن قیم جوزی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کی تعداد کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا قرض چکا سکتا ہے۔ تو جمعے کے دن تو زیادہ ہی بھیجیں، ویسے بھی آپ درود پڑھتے رہیں، کیونکہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا وباؤں کو اور بڑی بڑی مصیبتوں کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو ہمارے پر مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، یہ سب چیز آ رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ درود جو ہے جب آپ کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، وبائیں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ سارا اس درود شریف کا جو ہے نا امتیاز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے کچھ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مصیبت دور کر دے، مگر درود شریف کی برکت سے آپ کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ تو درود شریف کی ضرور کثرت کیجئے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور خاص طور پہ جمعے کو تو ایک ہی ذکر زبان کے اوپر جاری ہونا چاہیے اور وہ ہے درود شریف۔ جو جتنا درود پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قیامت کے دن اس کو ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو کون نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا قیامت کے دن؟ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کا ہم قرض نہیں چکا سکتے۔ تو درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درود بھیجنے کی تلقین فرمائی ہے مومنوں کو۔ جمعے کا دن نہ صرف دنیا کے اندر بڑا بابرکت دن ہے بلکہ جنت میں بھی، حدیث میں آتا ہے ایک بازار ہے جس میں جنتی جمعے کو جایا کریں گے اور اس دن شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی اور ان کی زینت اور ان کے حسن کو اور بڑھا دے گی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس جب واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، یہ وہاں پر بھی جنت میں بھی اہتمام ہے، جنت میں بھی جنتی بھی اس دن ایک اسپیشل ان کو آنر ملتا ہے کہ ان کا حسن بڑھ جاتا ہے پہلے سے۔ اسی طرح جمعے کے دن صدقہ کرنا، جمعے کے دن صدقہ کرنا، تو جمعے کے دن خاص طور پہ صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جہاں پہ جمعہ کی بہت ساری سنتیں ہیں وہاں پر یہ بھی ایک سنت ہے کہ جمعے کے دن آپ صدقہ کیا کیجئے۔ جمعے کے دن ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن بہت سارے کام ایسے ہیں جو خاص ہیں جن میں ایک صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے۔ پھر جمعے کے دن آپ سورہ کہف پڑھیے۔ سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کے آسمان تک نور ہو جاتا ہے، نور۔ آپ سوچ لیے کہ کتنا نور ہوگا وہ جو انسان کے پیروں سے لے کے اور آسمان تک نور ہی نور ہوتا، اور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگا اور 2 جمعوں کے درمیان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا۔ تو سبحان اللہ کہ اتنا نور کسی کو مل جائے گا قیامت کے دن بھی
یہی سورہ کہف اس کے لیے وہاں پر روشنی کا باعث بنے گی، کیونکہ قیامت کا دن اندھیرا دن ہے، اس کے لیے روشنی یہاں سے لے کے جانی ہے۔ تو سورہ کہف پڑھنے سے، اور یہ کسی اور دن آپ پڑھیں گے تو یہ فضیلت نہیں ملے گی، یہ صرف جمعے کے دن آپ پڑھیں گے تو فضیلت ملے گی۔ اور اس کو آپ کس وقت سے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جمعرات کی جو مغرب ہو جائے اس کے بعد سے لے کے جمعے کی مغرب کے درمیان کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، لیکن شروع میں ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں جمعے کے ٹائم پہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، اسی کا انتظار کرنا ہے، اور آپ رات کو ٹائم رکھتے ہیں زیادہ تو اس وقت پڑھ لیں۔ اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آپ کو لگے گا جمعے کی نماز ہے، جی نہیں، جمعے کے دن فجر کی با جماعت نماز سب سے افضل ترین ہے۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن فجر وہ مسجد میں جا کے پڑھا کریں۔ اور اس کے اندر کیا پڑھنا چاہیے جو مسنون ہے؟ اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قرآن میں سے کچھ صورتیں حفظ ہیں تو جمعے کی فجر کی نماز میں آپ سورہ سجدہ اور سورہ دہر تلاوت کیجئے، یعنی سورہ انسان بھی جس کو کہتے ہیں، ایک رکعت میں سورہ سجدہ اور ایک رکعت میں سورہ دہر یا انسان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح غسل کرنا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد خوشبو لگا کے جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، عورتیں ایسی خوشبو نہ لگائیں جو پھیلنے والی ہوتی، گھر میں خوشبو لگا کے رہیں۔ بالوں میں تیل لگانا یہ بھی سنت ہے۔ مسجد میں امام کے قریب ہو کے بیٹھنا بھی سنت ہے۔ مسجد میں پہلے سے حاضر ہونا بھی سنت ہے۔ اسی طرح مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا۔ اور جب آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں تو اگر آپ مسجد میں سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو 4 سنتیں پڑھیں، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھیں یا 6 پڑھیں۔ اور اگر گھر آ کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 رکعت پڑھنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم صرف 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں سنت کی، ویسے ہم گھر میں جب ظہر پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ جمعہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے تو 4 رکعت کم از کم ادا کیجئے۔ اس طرح اور بھی جمعہ کے دن فضیلتیں ہیں جن میں یہ جیسے میں نے آپ کو درود شریف کا بتایا، تو درود شریف کا بھی امام جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے اوپر درود شریف پڑھنا لازم ہے، وہ لازم پکڑیں اس کو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زبان پہ درود کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر درود جاری ہو جائے۔ تو جمعے کا خاص طور پہ اہتمام کیجیے، اور عورتیں اگر جمعے کے لیے جانا چاہیں تو کوئی ہار سنگار کر کے جانے کی ضرورت نہیں، یہ نہ ہو کہ اپنی نیکیاں گنوا دے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خاص الخاص اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ بہت سے والدین اس چیز کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مطلب کیسے ان کی صحیح تربیت کریں، کیسے کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو بات یہی ہے کہ ہم یہ تو ضرور کریں کہ ان کی تربیت، اچھی تربیت کا اہتمام کریں، مگر کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میری تربیت کی وجہ سے ہی میرے بچے صحیح نکل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ کو رزق ملے گا آپ کی محنت کے مطابق، بلکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نواز دیتا ہے، بعض لوگوں کو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ محنت پہ محنت کیے چلے جاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد بھی جو ہے نا، اس کا نیک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں بہت زیادہ۔ ویسے تو انسان، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انسان بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی کرتا ہے جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے گناہ کو دھوتا ہے کیونکہ اس کو اولاد کی طرف سے غم آتے ہیں
اولاد صحیح نہیں نکلی، یا اولاد نے کچھ ایسے کام کیے جو ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے، یا اولاد کے نصیب نہیں ایسے جیسے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسے نصیب ہوں کہ بھائی خوش ہوں یا اس طرح، تو اولاد کی طرف سے ملنے والا جو غم ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ تو اگر کسی کی اولاد کی طرف سے پریشانی بھی آتی ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر بھی کوئی گلے شکوے نہ کریں، بلکہ سمجھیں کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ان کی تربیت کے معاملے میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، مگر یہ نہ سوچیں کہ میں نے تربیت میں کمی کی جس کی وجہ سے یہ ایسے نکل آئے، یا پھر یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو اتنی اچھی تربیت کی تھی، یہ کیسے ہوا کہ یہ ایسے نکل آئے، تو اس کا مطلب ہے تربیت کرنی ہی نہیں چاہیے صحیح۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کی حسنہ میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی اولاد نیک ہو، نیک نکل آئے۔ ان کے تربیت کے معاملے میں لگے رہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ بعض دفعہ انسان کے جو گناہوں کی وجہ سے چونکہ اولاد کی طرف سے غم آتا ہے، تو ہم استغفار بھی بہت زیادہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے نہ آزمائے، تو اپنے گناہوں پہ بخشش مانگتے رہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کی اولاد نیک ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی بہت فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اپنا کوئی کارنامہ نہ سمجھیں کہ جی ہم نے بچوں کی تربیت کی تھی اور فلاں نے نہیں کی، اور دیکھو میں تو ایسے کرتی تھی اور میں نے یہ نہیں۔ اگر آپ کے بچے اچھے نکل آئے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں، جیسے میں نے آپ کو رزق کا بتایا، اسی طرح اولاد کی تربیت کرنا بھی کوئی ایسی گارنٹی نہیں کہ میں نے اچھی کر دی تو اب اچھے ہی نکلیں گے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اپنا کمال سمجھتے ہیں اس کو، وہ سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام سے زیادہ بہتر تو کوئی تربیت نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے غیر لوگوں کو بھی 950 سال تربیت کی اور کوشش کی اور تعلیم دی۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بھول گئے ہوں گے؟ لیکن ان کا بیٹا دیکھیں پھر کیسے نکلا، بگڑا ہوا۔ تو اگر تربیت سے ہی ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسا نہ ہوتا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی تھی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ایسی تربیت نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے نکلے گے، خلیل اللہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے یا کس کی کو کیسی اولاد دینی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت مانگے، ضرور مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، خاص طور پہ جب ایسی گھڑیاں ہوں تو اس کے اندر بالکل چانس مس نہ کریں کہ اولاد کے لیے ہم نے مانگنا ہے۔ اور 2 دعائیں آج آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے اچھے نکلنے کے حوالے سے بہت کارآمد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر سکیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بنا دے۔ تو پہلی جو دعا ہے سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے میرے رب میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو۔ تو سب سے پہلی دعا کیا ہے کہ مجھے شکر گزار بنا دے۔ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے۔ اور نمبر 2 دعا اس میں کیا ہے، میں ایسا عمل کروں جس سے بس تو خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے وہ عمل کرا لینا۔ تیسری بہت اہم دعا جس کے لیے ہم یہ دعا کو چوز کر رہے ہیں وہ ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا کے مجھے سکھ دے۔ اور تیسری بات کہ اللہ میں توبہ کرتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا
کہ جیسے ابن جوزی نے فرمایا کہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ جس کی وجہ سے اولاد کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں، غم آتے ہیں اولاد کی طرف سے، تو پھر ہم توبہ بھی کریں ساتھ ساتھ. اور آخر میں بات کہ انی من المسلمین، کہ میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. دوسری دعا بھی قرآن کریم میں سورہ فرقان میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ اس میں تو شوہر یا شوہر کے لیے بیوی جو بھی جوڑا ہے میرا، اسپاؤس ہے میرا، اس کو بھی اور میری اولاد کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور ایک نیک انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اولاد ہے جو دین پہ ہو، جو صراط مستقیم پہ چلنے والی ہو. اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے ہم سب کو. تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے اولاد کے لیے مانگنے کے سلسلے میں. اور جن عورتوں کو اپنے شوہروں کی طرف سے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، شوہر کوآپریٹو نہیں ہوتے یا ان کا خیال نہیں کرنے والے ہوتے، تو وہ اس دعا کو ضرور مانگا کریں. اس میں شوہر کے لیے بھی ہے، یا جو بیویوں سے تنگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ دعا مانگا کریں. اسی طرح رات کو کچھ سونے کے اذکار آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ ضرور کر کے سوئیں ہر رات، جن میں ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آگے تک، اینڈ تک، یہ اتنی ضروری ہے اور اتنی انسان کے لیے بینیفیشل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 2 آیتیں رات کو پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہیں. کس چیز سے کافی؟ یہ نہیں فرمایا کس چیز سے سفیشینٹ ہے، یعنی تہجد پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، ہر شر سے حفاظت سے، شیطانوں سے، چوروں ڈاکوں اور ہر طرح کی شر سے. اور مطلب کچھ اور نہیں پڑھ سکے لیکن یہ 2 پڑھ لی ہیں تو یہ کافی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ کے سوئیں. پھر کوشش کریے کہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھ کے سوئیں، کہ اگر رات میں موت آ گئی سوتے سوتے تو کلمے پہ موت آئے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور بھی آپ کے پاس جو اذکار ہوں اس چیز کے سونے کے اذکار ہیں تو وہ ضرور کر کے سوئیں، جیسے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیں اور سارے جسم پہ، سر سے جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں وہاں تک پھیر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی، حتیٰ کہ بستر مرگ پہ بھی ایسا ہی کیا آپ نے. جو آپ نہیں کر سکتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پہ پھونکا، کیونکہ مبارک ہاتھ ہیں آپ کے، تو آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اس طرح سے پھیر دیا. اسی طرح چلیں اب آپ یہ جو جمعے کی ساری سنتیں آج پوری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سنت کے اوپر عمل کرنے پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے. اور خاص طور پہ صدقہ کرنے کی سنت کو ضرور پورا کریں. جو لوگ بیمار ہیں وہ ضرور یہ کریں، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیجیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے علاج کریں. تو جہاں پہ آپ دوا لے رہے ہیں وہاں پہ صدقہ کو بھی علاج سمجھیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا علاج، تو ہمیں اس کو علاج سمجھنا ہے. تو اس کے ذریعے آپ اپنی بیماری بھی دور کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس میں کوئی کالا بکرا ہی آپ نے کوئی دینا ہے تو پھر ہی کوئی صدقہ ہوگا. صدقہ جہاں پہ کسی کو کچھ بھی چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا دے دیں، کسی کے پاس دوا نہیں ہے اس کو دوا لے کے دے دیں، کسی کے بچے ہیں وہ اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتے ان کو دے دیں، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہوا ہے اس کو اس کا قرض ادا کر دیں. تو اس طرح سے آپ کہیں پہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں صدقہ کر سکتے ہیں. مگر ضروری نہیں کہ آپ یہ جو ایک ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اگر بکرا نہ دیا تو صدقہ ہی نہیں ہوگا یا کالا نہ دیا تو صدقہ نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور ہماری ان جو بھی چھوٹے موٹے کام ہم کر رہے ہیں ان کو محفوظ کر لے اپنے پاس اور ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.